انتہائی قابل احترام سامعین کرام، سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، سورۃ یاسین شریف کے حوالے سے درس کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں جو تفصیلی بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف قرآن کریم کی انتہائی اہم سورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین۔ ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت اگرچہ بہت کمزور ہے، لیکن اس کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور آخرت کی غرض سے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر روایات میں آتا ہے کہ جو مسلمان صبح کے وقت سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، شام تک اس کے کام اچھے ہوتے ہیں اور اس کا وقت خوشی میں گزرتا ہے، اور جو آدمی شام کے وقت یعنی رات کو بھی سورۃ یاسین مبارک کی تلاوت کرتا ہے، صبح تک اس کے کام اچھے رہتے ہیں اور اس کا وقت بہت اچھا گزرتا ہے۔ اب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، پریشانی کے لیے اس سورت مبارک کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، اس پریشانی کو دور فرماتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ اور یہ بات تو مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت پاک کو اپنے بیماروں کے سامنے پڑھا کرو، اور خصوصاً اس بیمار کے لیے کہ جو نزا کی حالت میں ہو، سورۃ یاسین شریف پڑھنے سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مرنے والے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سورت کی برکت سے اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ جو اس کا عزیز، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کی والدہ، کوئی بھی عزیز جو دنیا سے جانے والا ہے، ہماری سب کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو، کیونکہ نزا کی جو کیفیت ہے، موت کا جو وقت ہے، انتہائی سخت وقت ہے اور بہت ہی اہم گھڑی ہے کہ اس میں انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انسان جاتے جاتے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، تو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزیں پڑھیں، کلمہ پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ اس کی وہم و گمان، اس کے خیالات میں صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ تو فرمایا کہ جو نزا کی کیفیت میں ہو، ان کے سامنے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرنے سے ان کے لیے آسانی ہوتی۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ سورۃ یاسین شریف کی کیا کیا فضائل ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے، اور اس میں صرف اس فضائل میں سے چند باتیں ہیں۔ اور محدثین اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا گیا؟ سورۃ شریف کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا گیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ، حکمت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو دل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور
وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ ایک جو جسم کا جو لوتھڑا ہے، جو دل کا جو ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو، اس میں کوئی گڑبڑ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو فرمایا کہ پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہے الا وہی القلب، کہ آگاہ ہو جاؤ وہ جسم کا جو لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، وہ دل ہے، کہ دل ہی ایسی چیز ہے کہ اگر دل صحیح ہے تو انسان کی باقی صحت بھی صحیح ہے، اور اس کے پورا جسم کے جو اعضاء ہیں صحیح سلامت ہے۔ اور اگر دل میں ہی بیماری پیدا ہو جائے اور نقص پیدا ہو جائے تو فرمایا پھر انسان کا جو جسم ہے وہ اس کا ساتھ دینا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو دل کی اہمیت ہو گئی۔ تو جس طرح انسانی جسم کے لیے دل کی اہمیت ہے، اسی طرح روحانی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ جس آدمی کی آخرت کی تیاری ہو اس کے آخرت کے سارے معاملات اچھے، اور جس کی تیاری نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو، جس کی توحید کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح نہ ہو، رسالت کا معاملہ صحیح نہ ہو، تو فرمایا آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی سکون اور اطمینان کی بات نہیں ہے، کوئی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ تباہی تباہی ہے اور پریشانی پریشانی۔ تو فرمایا کہ جس طرح ہم دل کو اہمیت دیتے ہیں، دل کو بیماری سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دل کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی صحت کے لیے قرآن کریم کے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور عظیم الشان ایک نسخہ عطا فرمایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا جو اطمینان ہے وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ہم دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کی اہمیت بھی بتا دی اور اس کو صحیح رکھنے کا اور مطمئن رکھنے کا نسخہ بھی بتا دیا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت دل ہے وہ صحیح سالم نعمت رہتی ہے، اور اس دل کے جو حرکات ہیں وہ بالکل صحیح رہتے ہیں۔ اور جب ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو دل جو ہے ادھر ادھر کی مشغولیات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل کی اہمیت بتائی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا دل کہا گیا سورہ یاسین کو، اس صورت میں آخرت کا ذکر ہے، اس صورت میں ایمان کا ذکر ہے، اس صورت میں توحید کے عقائد کا ذکر ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی اہمیت کو اور اس کے آخرت کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ساری اہم چیزیں جو ہے سورۃ یاسین شریف میں ذکر فرمائی ہیں تو اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا گیا، کہ دل میں جس طرح اہمیت ہے اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عقائد بیان فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان عقائد پہ عمل پیرا رہیں اور اس پر مضبوط صحیح قدم رہیں، ثابت قدم رہیں، تو فرمایا کہ جس طرح جسم صحیح رہتا ہے ہماری آخرت بھی انشاءاللہ صحیح رہے گی۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ یاسین کا جو لفظ ہے اس کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا عرض کیا گزشتہ درس میں کہ یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعض مقامات پر ایسے بھی اشارے ملے ہیں کہ یاسین کا مطلب ہوتا ہے اے انسان، اور اس سے خصوصاً میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور مخاطب ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے یاسین، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، والقرآن الحکیم، میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں جو حکمت و بھرا کلام ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے۔ کفار اور مشرکین اور مکہ والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی اور اخلاقی دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا، پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے طعنے دے کر اور آپ کو اس طرح کے الفاظ آپ کے سامنے ادا کر کے آپ کو ستاتے تھے. اگر کسی ڈاکٹر کو آدمی کہہ دے تو ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں علاج کے لیے، آپ کہیں یار آپ کوئی ڈاکٹر ہو، آپ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہو. کتنا انسلٹ فیل کرے گا، کتنا اسے بے عزتی محسوس ہوگی کہ یار میں اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بنا اور یہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے آپ ڈاکٹر ہی نہیں ہو. اور کوئی آدمی دکاندار سے جا کے سودا لینے کے بعد کہے یار تو دکاندار ہی نہیں ہے، کتنی وہ بے عزتی محسوس کرے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. کسی انجینئر سے آپ کہتے ہیں مکان کا پورا اس نے نقشہ بنا دیا، آپ نے کہا یار آپ کوئی انجینئر ہو، آپ تو انجینئر ہی نہیں ہو، آپ کو تو کام آتا ہی نہیں ہے. مستری کے آدمی کہتا ہے پورا مکان دیوار بنانے کے بعد یا مکان کی چھت ڈالنے کے بعد یا تم کوئی مستری ہے اس طرح کوئی چھت ڈالتی ہے، یہ ایسے کام ہوتا ہے. تو کتنا اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ ہاں یار مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے. تو کفار اور مشرکین نے بھی ایسے لفظ استعمال کیے کہ آپ تو اللہ کے رسول نہیں ہو، آپ تو نبی نہیں ہو. تو ابھی محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. خود رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی اور جبریل امین کو بھیج کر اپنے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کو گویا منہ توڑ جواب دے دیا، ان کی تسلی کرا دی. فرمایا یاسین، اے میرے یاسین، والقرآن الحکیم، قرآن قسم ہے مجھے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین. یہ کفار مشرکین چاہے جو بھی کہتے رہے، آپ تو نبیوں میں سے ہیں اور نبیوں کے نبی، آپ تو مرسلین میں سے ہیں. جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا اور اس بات کی مہر لگا دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اب چاہے کفار اور مشرکین کچھ بھی کہتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور آپ کی شان اور عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے. تنزیل العزیز الرحیم، قرآن کریم اس قرآن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ اس قرآن کو نازل فرمایا ہے زبردست حکمت والے اللہ نے، مہربان اللہ نے. رحیم نہایت مہربان رحم والا. تو مہربان اللہ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، قیامت سے ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں. اور آباؤہم فہم غافلون، یہ جو مکہ والے ہیں، یہ جو قریش کے لوگ ہیں کفار اور یہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ، ان کے آباء و اجداد بھی غفلت میں پڑے رہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، اس کے بعد کئی نبی آئے، لیکن بیچ میں جو خلا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بہت بڑا خلا ہے. اس میں جو اس وقت کے لوگ موجود تھے ان کے آباء و اجداد نے نبوت نہیں دیکھی، رسالت نہیں دیکھی، انہوں نے نبیوں کا دور نہیں دیکھا. لہذا فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد تو غفلت میں پڑے رہے، آپ ان کو ڈرائیں اور ان کو صحیح راہ راست پر آپ لگائیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ میرے محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا راستہ سیدھا ہے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کی محنت سچی ہے، اور آپ کا نصب العین، آپ کا مشن سچا ہے. علی صراط مستقیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راستہ مطلوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راہ مطلوب ہے، وہ آپ اسی راستے پر ہیں، اب آپ اسی نشانے پر ہیں. تو فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، رب العالمین وہ ہے جو زبردست ہے اور مہربان ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے نبیوں نے سمجھایا،
جن کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنایا گیا، اللہ کی کتابیں سنائی گئیں، لیکن وہ باز نہ آئے، نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، حقائق کا انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو سمجھانے کے، ہر چیز کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے لیے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، اور ان کے لیے کتابیں بھیجی، لیکن یہ لوگ جو ہے سدھار میں نہیں آئے، ایمان قبول نہیں کیا اور وقت کے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہ بات طے ہے کہ اب ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب یہ کفر کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ اس میں سے کئی لوگوں پر یہ بات پکی ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں، اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اب یہ ایمان لانے والے، فہم لا یؤمنون۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ براہ راست اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالتے، عذاب نہیں دیتے، ان کو رسوا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر ذرائع اپناتے ہیں اور تمام اتمام حجت فرماتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، اور ہر طریقے سے سمجھانے کی اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام فرماتے ہیں، لیکن جب کسی طرح سے بھی وہ نہیں سمجھتے اور اللہ کی نافرمانی پہ لگے رہتے ہیں اور وقت کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، تو فرمایا پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ ان کے لیے موجب عذاب بن جاتی ہے، اور ان کے لیے پھر عذاب جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ لوگ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فرمایا کہ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں، اور ایسے توق ڈالیں کہ یہ تھوڑی تک آ گئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے، اب یہ سر نیچے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ توق ڈال دی۔ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیوار اور آڑ کھڑی کر دی ہے، اور ان کو گویا کہ ایک گھیرا گیا ہے ایک ایسے مقام پر کہ جہاں سے یہ نکل نہیں سکتے، جہاں سے یہ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ان کے لیے اللہ کا عذاب جو ہے وہ پکا ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، پیچھے کہانیاں قصے ہمیں سناتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا موقع عطا فرمایا، جب ان موقعوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ناجائز کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، اور قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ ہم وہ قصے سنیں اور پھر بھول جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اشارہ دے دیا کہ دیکھو پہلے لوگوں کے پاس نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے راستے مسدود کر دیے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کو بند کر دیا۔ اب قیامت میں ان پر عذاب ہوگا، دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، یا دنیا میں ہوگا تو آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب نبیوں کی بات نہیں مانی جاتی، جب اللہ کے احکامات سے کو ٹھکرایا جاتا ہے، جب بغاوت کی جو زندگی اپنائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ان واقعات کو دیکھ کر، پہلی قوموں کی ان قصوں کو سن کر جو ہے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور جو ہمیں قرآن و سنت سے احکامات مل رہے ہیں اور علماء کرام ہمارے سامنے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، احادیث کو بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کو قبول کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہم جس طرح وہ لوگ عذاب کا شکار ہوئے، ہم عذاب کا شکار نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہرے، جس میں میرے نبی نے یہ تمنا فرمائی کہ میری امت کے ہر بندے کو سورۃ یاسین شریف آنا چاہیے، میرے ہر امتی کو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت اس کے سینے میں محفوظ ہو، لہذا ہم کوشش کریں کہ اس سورت کو یاد کریں، اور اس میں جو آگے بڑے بڑے قصے آنے والے ہیں عقائد کے سلسلے میں،
چاند سورج کے سلسلے میں، انسان کی پیدائش کے حوالے سے اور نامہ اعمال کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے بڑے مناظر انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں پابندی کے ساتھ اسی طرح ایمانی جذبے کے ساتھ ان مجلسوں میں آنے کی اور ان درسوں میں آ کر قرآن کریم کے ان آیات سے محظوظ ہونے کی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور خواتین وقت نکال کر یہاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔